ہمارا یہ عقیدہ کہ آخرت ہے، آخرت برحق ہے، یہ عقیدہ ہمارے لیے اپنی جگہ ایک مستقل بنیاد رکھتا ہے اور اس کا اپنا امپیکٹ ہے جو ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، ہمارے ذہن پر اور ہماری پوری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کو مان لینے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک اور طریقہ وجود میں آتا ہے۔ اس کو مان لینے کے بعد سوچ کی ڈیولپمنٹ کسی اور انداز سے ہوتی ہے اور فکر کا سانچہ کسی اور رخ پر تیار ہوتا ہے، جبکہ اس کے بغیر آپ کی فکر اور آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی کا نظام یہ بالکل ایک الگ ڈھب پر چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی سوچ و فکر اور غیر مسلموں کی سوچ و فکر میں اور مسلمانوں کے طرز زندگی اور فلسفہ حیات اور غیر مسلموں کے طرز زندگی اور فلسفہ حیات میں آخرت پر ایمان رکھنے اور نہ رکھنے کا بڑا دخل ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہے، کارپوریل نہیں ہے بلکہ آخرت اورینٹڈ ہے، اور کافر کی جو زندگی ہے وہ کارپوریل ہے۔ آج کے غیر مسلموں کی زندگی خاص طور پر مادہ پرستوں کی زندگی تو وہ خالصتاً کارپوریل ہے، یعنی مادیت پر مشتمل، مادی حقائق پر مبنی ہے، بس ان کی زندگی میں آخرت کا کوئی تصور نہیں، جبکہ مسلمان کی زندگی میں آخرت کا تصور ہے۔ آخرت کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہے سب سے اہم سوال، اور یہ ہے وہ بات جو آج ہر آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ہم اجمالاً تینوں عقیدوں کو لے کر سمیٹتے ہوئے پہ ایک مقدمہ بنا لیتے ہیں جس سے آخرت بھی ڈیفائن ہو جائے گی اور اس کے عقیدے کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ توحید اور رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی، یہ تین بنیادیں ہمارے تین تقاضوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ ہمارے اندر سے تین تقاضے نکلتے ہیں۔ انسان تین قسم کے سوال اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے، تین قسم کے تقاضے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا بنیادی سوال اور پہلا بنیادی تقاضا انسان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری پہچان کیا ہے، میں کون ہوں۔ انسان یہ بات ضرور سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ انسان کے علاوہ کوئی اور یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ یہ انسان کا بنیادی سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ دوسرا سوال کہ میرا نظام زندگی کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہر انسان کا سوال ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک نظام زندگی ملے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ دیگر تمام جانداروں سے مختلف ایک وجود رکھتا ہے جس میں عقل ہے، شعور ہے، تو لہذا اس کے تحت اسے ایک نظام زندگی کی ضرورت۔ تو دوسرا سوال انسان کا یہ ہے کہ میرے لیے نظام کیا ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری پہچان کیا ہونی چاہیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا نظام کیا ہونا چاہیے، اور تیسرا سوال انسان کا یہ ہے کہ اس نظام زندگی کے بعد میرا انجام کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہے، پھر رزلٹ کیا ہے، انجام کیا ہے۔ تو پہچان، نظام
اور انجام. یہ تین باتیں ہر انسان کے لیے بنیادی کوشچنز ہیں، بنیادی سوالات، اور دنیا ان سوالات کو لے کر اس کا جواب دینے کی کوششیں کرتی رہی ہے. دنیا کے ہر سسٹم میں، ہر نظام میں، ہر فلسفے میں اور ہر دور میں اور ہر اپسٹیم میں ان تین سوالوں کو فیس کیا گیا ہے. پھر انہوں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے پہ اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر جس طرح چاہا جواب دے دیا. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ سوالات اتنے بنیادی ہیں اور اتنے اہم ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ دنیا کی کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی علم، کوئی تجربہ ان سوالات کے حقیقی جوابات دے ہی نہیں سکتی. دنیا کا کوئی علم اس حوالے سے انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا. اور جب تک انسان کو ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا، اس وقت تک انسان، اس کا تمدن، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی زندگی، اس کا ظاہر باطن سب مضطرب ہے. اس کے اندر ایک ہنگامہ بپا رہے گا. اس کے اندر وہ کبھی بھی اپنی جسٹیفیکیشن نہیں پا سکے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، نہ خود کو نہ اس کائنات، جب تک اس کا صحیح، پراپر اور بالکل مبنی بر حقیقت اور مکمل جواب نہیں مل جاتا. یہی وہ بنیادی تقاضے ہیں جن کا جواب فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نازل فرمایا. دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس چیز کا جواب ہے جس کا سوال آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سفر کی منزل ہے جس کا جو سفر آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں رکھ دیا گیا. دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لہروں اور ان سمندروں کا ساحل ہے جو لہریں اور سمندر آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں پائے جاتے ہیں. تو یہ ساحل ہے، یہ منزل ہے، یہ جواب ہے، یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اسی لیے دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ a way of life نہیں کہلاتا. اس کو آپ a way of life نہ سمجھیں، بلکہ وہ the way of life ہے. اس کو a way of life نہیں کہہ سکتے. a way of life وہ ہوتا ہے جو کئیوں میں سے ایک ہوتا ہے، جس کے اندر آپشنز ہوتے ہیں، اختیار ہوتا ہے. مگر خدا کا دین صرف اور صرف واحد، تنہا اور ایک ہی راستہ ہے ان سوالوں کے جواب کا، اس کیوریوسٹی کی تسکین کا، اس تجسس کی تسکین کا. یہ ہمارے اندر جو سوال ہیں اس کا واحد جواب صرف دین ہے. اس لیے دین the way of life ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا ذکر the way of life کے طور پہ فرمایا ہے، a way of life کے طور پر نہیں فرمایا. یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک دین یعنی نظام زندگی صرف اسلام ہے، اور کوئی نظام زندگی نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی نظام زندگی ہیں اس میں ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ملتا. تو اب یہ سوال آپ نے سمجھ لیے نا کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں.